السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وما للظالمين من أنصار۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں کو اس بابرکت دن میں اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس آنے کو قبول فرمائے اور ہمارے آنے کے بعد جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو بھی قبول فرمائے۔ ایک چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا،
بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک ایسا پیغام دیا ہے کہ یہ امت ہمیشہ امن و امان میں رہ سکے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی نے محتاجوں کا خیال کیا، جس نبی نے فقیروں کا خیال کیا، جس نبی نے کمزوروں کا خیال کرتے ہوئے ان کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم ہمیں دی ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کے متعلق کئی ایک حدیث میں ان کی حمایت کرتے ہوئے بات کہی کہ لوگوں تمہیں اپنی زندگی کے اندر ظلم سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا، اور مظلوم کی طاقت کو بھی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیا ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ہر پہلو پر رہنمائی کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے، میں اپنی بات کو وضاحت کرنے سے پہلے آپ کے سامنے جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ آج امت محمدیہ کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ امت جو امت خیر الامت قرار دی گئی ہے، یہ امت دوسروں پر ظلم کرنے میں، دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو اجاگر کرنے میں، اپنے آپ کو بڑھوتری حاصل کرنے میں دوسروں کا حق ادا نہیں کر پاتی ہے، اور دوسروں کے حقوق کی پامالی کر جاتی ہے، اور دوسروں پر ظلم کر بیٹھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اس امت پر عذابات آ جاتے ہیں، اور وہ عذابات جب آتے ہیں تو اس مظلومیت کی وجہ سے آتے ہیں، اس ظلم کے کرنے کی وجہ سے آتے ہیں۔ اور وہ عذاب کیسے ہوتے ہیں؟ وہ عذاب عمومی عذاب ہوا کرتے ہیں جو پوری قوم کو اس کے چپیٹ میں لے لیتے ہیں، پوری قوم اس عذاب کے گھیرے میں آ جاتی ہے، چاہے اس کے اندر متقی ہو، چاہے پرہیزگار ہو، پنج وقتہ نمازی ہو، دیندار ہو، اور اللہ والی کیوں نہ ہو، اللہ والے کیوں نہ ہو، اس کے اندر جو ہے آ جاتے ہیں، اور اسے عمومی عذابات قوم پر اللہ رب العالمین ظلم کے بڑھنے پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور انسان جب ظلم کرنے پر آ جاتا ہے، انسان کے اندر جب اللہ رب العالمین طاقت و قوت دیتا ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ جو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، جو میرے اندر طاقت و قوت ہے، اس طاقت و قوت کے بدولت، اس طاقت و قوت کی وجہ سے میں دوسروں پر، میں کمزوروں پر ظلم کر جاؤں گا، میں اپنی سلطنت کے بدولت میں ظلم کر جاؤں گا، میں اپنی طاقت کے بدولت ظلم کر جاؤں گا، میں اپنے پیسے روپیے کے بدولت ظلم کر جاؤں گا، میں اپنی زبان کے ذریعے سے ظلم کر جاؤں گا، اور انسان دوسروں پر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ آپ تاریخ دیکھیں، آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو اسلامی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اس دنیا کے اندر ظلم بہت ہو چکا ہے، اور مظلوموں کی آہیں نکلنی شروع ہو چکی ہے۔ مظلوم ہر جگہ آوازہ کر رہے ہیں، مظلوم اپنے آواز کو بلند کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ آج مسلمان مظلومیت کی قوم مانی جا رہی ہے، آج مسلمان کا خون عام ہو چکا ہے، مسلمان کے مال کی کوئی اہمیت نہیں، مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں، مسلمان عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں، مسلمان ماں اور بہنوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں اس کو استعمال میں لے آتے ہیں۔ اور اس دنیا کے اندر وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے جو تاریخ آج سے کئی سو سال پہلے فرعون نے دہرائی تھی۔
فرعون کے دور میں کیا ہوا تھا؟ سورہ قصص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ قصص کی آیت نمبر 4، 5، 6، 7، یہ پوری آیتیں سورہ قصص کی یہ بتلاتی ہیں، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه كان من المفسدین ونريد ان نمن على الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین۔ کیا کہا اللہ نے کہ لوگوں ان فرعون علا فی الارض، جب فرعون کے زمانے میں اللہ نے فرعون کو سلطنت عطا کی، اللہ نے فرعون کو بادشاہت عطا کی، تو فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے دیکھا ان علا فی الارض، زمین میں میں تو بلند ہو چکا ہوں، زمین میں مجھے بادشاہت مل چکی ہے، میرے پاس خزانے موجود ہیں، میرے پاس نہر موجود ہے، میرے پاس سپاہی موجود ہیں، میری بات ماننے والے ہر ایک موجود ہیں۔ ان علا فی الارض، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، کہ اس نے چاہا کہ اس قوم کے اندر جو کمزور لوگ ہیں ان کمزوروں پر میں ظلم کروں، ان کمزوروں پر میں ظلم کروں۔ تو اس نے کیا کیا؟ بنی اسرائیلیوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا، بنی اسرائیلیوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور وہ اتنا ظلم بڑھتا گیا کہ بنی اسرائیلی آؤ بکا کرنے لگے، جس طرح آج ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ اور ہندوستان کا مسلمان ہو، چاہے وہ نیوزی لینڈ کا مسلمان ہو، چاہے وہ کسی اور ملک کا مسلمان کیوں نہ ہو، آج وہی حالت بنی اسرائیلیوں کی حالت نظر آتی ہے۔ کہ بنی اسرائیلیوں کے حال کیا ہوا کہ بنی اسرائیلیوں کو ہر جگہ پریشان کیا جانے لگا، پورے ملک کے فرعون کے اندر، فرعون کی بادشاہت میں فرعون بنی اسرائیلیوں کو سکون نہیں تھا، وہ پریشان حال تھے، وہ مصیبت زدہ تھے۔ اللہ نے جب دیکھا کہ میری یہ بندے جو بنی اسرائیلی ہیں یہ فرعون کے ظلم سے سہ رہے ہیں، یہ مظلوم ہیں، ان مظلوموں کی مدد کرنا میری ذمہ ہے، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیلیوں کی مدد کی۔ وہ کیا ہوا تھا؟ اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ فرعون کے ساتھ جو مشیر تھا وہ قارون تھا، وہ فرعون کا مشیر حامان تھا۔ اس نے کئی ایک مشورے فرعون کو دیے تھے کہ بنی اسرائیلیوں کو مارا جائے، بنی اسرائیلیوں پر ظلم کیا جائے، بنی اسرائیلی کمزور ہیں، ان پر جتنا ظلم کر سکتے ہیں کرو، کیونکہ یہ لوگ آواز نہیں کر پائیں گے، یہ لوگ اپنا حق نہیں لے پائیں گے، یہ لوگ اپنے لیے لڑ نہیں پائیں گے، کیونکہ دنیا میں کمزور ہیں۔ اس نے جب ان کے مشیر نے، فرعون کے مشیر نے اسے مشورہ دیا، اور اسی طرح سے ایک بات یہ اور آئی کہ فرعون کے کانوں میں ایک نجومی نے بات ڈال دی کہ اے فرعون، آپ جو ہے اس ملک کے اندر، پورے مصر کے اندر اور اس کے قرب و جوار کے جتنی بادشاہت آپ کی ہے، وہاں پر جتنے بچے پیدا ہوں گے ان بچوں کو آپ ذبح کر دیں، ان بچوں کو آپ ذبح کر دیں اور عورتوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس نجومی نے فرعون سے بات کہی تھی کہ اس لیے بچوں کو ذبح کر دیں تاکہ وہ بچے اگر بڑا ہو جائے گا تو ان میں سے کوئی ایک ایسا بچہ ہوگا جو بچہ آپ کی سلطنت کے لیے، آپ کی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے وہ خود بن جائے گا خلیفہ۔ اللہ اکبر۔ جب نجومی کی یہ بات فرعون نے سنی تو فرعون کا ظلم بڑھتا چلا گیا، اور اتنا زیادہ ظالم بن گیا فرعون کہ پوری بنی اسرائیلیوں کے جہاں کہیں بھی بچے پیدا ہو جاتے فوراً اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، فوراً اس کو مار دیا جاتا تھا۔ نہتے بچے ابھی جنہوں نے چند سال زندگی دیکھی ہوگی، کوئی 2 سال کا، کوئی 3 سال کا، جنہوں نے کچھ گناہ ہی نہیں کیا، جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ویسے بچوں پر ظلم ہونے لگا، اور پوری دنیا کے اندر ظلم پھیل گیا، اتنا ظلم پھیل گیا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان مظلوموں کی دعا سن لی، مظلوموں کی یہ بد دعا سن لی۔ بنی اسرائیلی اللہ سے کہنے لگے ان علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ اس نے جو ہے بچوں کو ذبح کرنے لگا، فرعون بچوں کو ذبح کرنے لگا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور عورتوں کو آزاد چھوڑ دیتا تھا، عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ نے کہا کیا کہا؟ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، یقیناً وہ جو ہے فاسدوں میں سے ہے، یقیناً وہ فاسدوں میں سے ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان کمزور لوگوں کو ہم مدد کریں گے، ہم ان کو دنیا کے اندر امام بنائیں گے،
ہم وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم جو ہے ان کو اس کا وارث بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے کیا غلطی کی؟ فرعون اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے بچوں کو ذبح کرتا رہا، بچوں کے خون سے کھیلتا رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک بات کیا کہی، انا خیر، کہ کہا کہ کیا میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ جو مہین ہے یہ بہتر ہے؟ نعوذ باللہ۔ انبیاء میں سے کئی بڑے بڑے کبار انبیاء، ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہیں۔ تو فرعون نے کیا کہا موسیٰ کے بارے میں؟ موسیٰ کو لفظ مہین کہا۔ عربی کے اندر مہین کسے کہتے ہیں؟ عربی کے اندر مہین کہتے ہیں ذلیل قسم کے انسان، جو ایک دم ذلیل قسم کا ہو، جسے عزت نامی کوئی چیز نہ ہو، جس کے اندر شرم و حیا نہ ہو، ایسے شخص کو مہین کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ فرعون نے کیا کہا؟ کیا میں بہتر ہوں یا ذلیل قسم کا یہ موسیٰ بہتر ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس نے جیسے یہ بات کہی، پھر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیلیوں کی مظلوموں کی جو بد دعا تھی، اس بد دعا کو سنتے ہی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے فیصلہ کیا کہ ہم مظلوموں کی بد دعا کو قبول کر لیتے ہیں، ہم مظلوموں کی آہ و بکا کو فوراً سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیلیوں کی مدد اس طور پر کی کہ ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی اور ان کے آنکھوں کے سامنے فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر دیا گیا، دریا کے اندر فرعون کو ان کے آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا گیا، اور فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا تھا، اور وہ دیکھ کر دل کو خوشی محسوس کر رہے تھے کہ یہ ظالم جو ہم پر ظلم کر رہا تھا، ہماری عورتوں پر ظلم کر رہا تھا، ہمارے بچوں پر ظلم کر رہا تھا، اللہ نے ہماری دعائیں بد دعائیں سن لی، ہماری دعائیں سن لی، اور اس کو ہماری آنکھوں کے سامنے غرق کر کے رکھ دیا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری حدیث میں نے پڑھی، میں نے پچھلے جمعہ جس ظالم کی ظلم کے تعلق سے میں نے جمعہ آپ کے سامنے خطاب کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی ظالم کی مدد کیسے کریں؟ وہ تو خود ظلم کر رہا ہے، تو ہم اس کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے نبی ہم کیسے مدد کریں؟ مظلوم کی مدد معلوم ہوتی ہے، کوئی شخص مظلوم ہے، وہ بیچارہ نہتا ہے، جس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اگر اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کے ساتھ کیسے مدد کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس ظالم کا ہاتھ روک لو، اس ظالم کا ہاتھ روک لو، اس ظالم کو سبق سکھا دو کہ اس مظلوم پر جو ہے تم جو ہے اس پر ظلم نہیں کر سکتے ہو، تم اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے اسے روکو، اور اپنے خطابات میں اس سے روکو، اس سے بتلاؤ کہ جو تم کر رہے ہو یہ ظلم کر رہے ہو۔ اگر پوری قوم کسی مظلوم کے لیے ظلم پر خاموشی برتے گی تو اللہ کے عذاب میں پوری قوم شامل ہوگی، پوری قوم اس عذاب میں شامل ہوگی، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینا یہ ظالم کے لیے جو اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین اس میں پوری قوم کو شامل کر لے گا۔ اور ایک اہم مسئلہ کہ اگر مظلوم کافر ہے تب بھی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی کافر پر کوئی مسلمان ظلم کر رہا ہے، کوئی مسلمان کسی کافر کی زمین ہڑپ رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کافر حق پر ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کافر کا ساتھ دیں، مسلمان کا ساتھ نہ دیں۔ اگر کافر مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر ولو کان کافرا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک کافر بھی مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے اس مظلوم شخص کی مدد کریں، ہم اس کا ساتھ دیں، اس کی آواز کو بلند کریں۔ یہ ایک ہم انسانیت کے لیے ضروری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی جب نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس سے پہلے کا ایک واقعہ کہ حلف الفضول مشہور ہے تاریخ کے اندر، جن لوگوں نے اسلامی تاریخ پڑھی ہوگی وہ لوگ جانتے ہیں کہ حلف الفضول یہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اللہ کے نبی ابھی
نبی نہیں بنائے گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ایک کمیٹی یہ بنائی گئی تھی کہ مکہ کے اندر جو کوئی بھی ظلم کر رہا ہے اس ظلم کو روکا جائے، اس ظلم سے لوگوں کو بچایا جائے. اس لیے کمیٹی تیار کی گئی اور عبداللہ بن حضرت عبداللہ کے گھر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی مکہ کے بڑے بڑے سرداران جمع ہوئے اور اس کمیٹی کے اندر کئی کفار بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا گیا تھا. اللہ کے نبی اس سے پہلے کبھی کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھے تھے، کسی ایسی کمیٹی میں نہیں داخل ہوئے تھے. اللہ کے نبی کو بلایا گیا کہ امن کے لیے آپ آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کی مدد کے لیے نبی بننے سے پہلے بھی ساتھ دیا تھا. نبی بننے سے پہلے بھی حلف الفضول کے اندر جو باتیں پیش کی گئی تھی ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ مظلوم چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. لوگوں بتلانا مقصود یہ ہے کہ اگر انسان کسی پر ظلم کر جائے، اللہ کی قسم ہے اللہ رب العالمین اگر وہ مظلوم دعا کر لے گا تو اس کی دعا کو فوراً قبول کر لے گا، فوراً اس کی دعا قبول ہو جائے گی مظلوم کی. آج کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کر لیتا کر لے، جب کیا ہوتا دیکھ لیں گے. یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. اگر احادیث کا مطالعہ کریں، اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے، تفاسیر کو کھنگالا جائے، اللہ کی قسم ایسے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ مظلوم نے دعا کی، فوراً اس کا اثر نظر آ گیا، فوراً اس کا اثر نظر آ گیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ کتنے بڑے امام ہیں جنہیں اہل السنہ کہا جاتا ہے، جو حدیث کے اندر جنہوں نے مسند احمد 52 جلدوں میں لکھی. اللہ اکبر، اتنے بڑے امام مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ان کا دور تھا، یہ عباسی دور کے تھے. عباسی دور کے اندر ہارون رشید، مامون رشید کا دور چل رہا تھا، اسلامی حکومت تھی، مامون رشید خلیفہ تھا. مامون رشید نے کیا کیا؟ مامون ایک ظالم قسم کا انسان تھا. اس نے ایک بات یہ کہی کہ قرآن کے سلسلے میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. کیا مسئلہ پیدا ہوا؟ کہ یہ جو قرآن ہے، اللہ کی جو کتاب ہے، یہ جو ہے کلام اللہ ہے. اللہ کی کتاب کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب مخلوق نہیں ہے. یہ مسئلہ اس دور میں مامون رشید کے دور میں بہت ابھر گیا. مامون رشید نے کیا کیا؟ مامون رشید بادشاہ، اس بادشاہ نے اعلان کروایا کہ پورے علماء کو مار مار کر ان سے منوایا جائے کہ قرآن مخلوق ہے. مخلوق کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جس کو پیدا کیا ہو. اللہ جیسے ہمارا آپ مخلوق ہیں، چرند پرند یہ جتنے سب مخلوق ہیں، لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ کلام اللہ کا کلام ہے. لیکن مامون کا کیا عقیدہ تھا؟ مامون یہ کہتا تھا کہ نہیں، یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اس کے اندر بھی جان ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے. یہ عقیدہ اس نے اتنا پھیلایا، لیکن علماء نے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. کئی علماء کی پٹائی کی گئی، کئی علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا. کئی علماء تو ایسے تھے کہ مامون کے اس شر سے، مامون کے اس ظلم سے پریشان ہو کر کچھ علماء نے توریہ کر لیا. توریہ کسے کہتے ہیں؟ یہ سب علمی بحثیں ہیں، لیکن میں شارٹ کٹ آپ کے سامنے بتا دوں. توریہ کہا جاتا ہے دل میں کوئی بات اور رکھی جائے لیکن ظاہراً کچھ اور کہا جائے، اس کو توریہ کہتے ہیں. لیکن جب زندگی کے لالے پڑ گئے ہوں تو توریہ کرنا جائز ہے. تو کئی علماء نے کیا کیا؟ علماء نے توریہ کرتے ہوئے کہا کہ بھئی نہیں، قرآن مخلوق ہے. اپنی جان بچائی اس ظالم سے اپنی جان کو بچا لیا. پھر لیکن کچھ علماء نہیں مانے، اور جو علماء نہیں مانے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. اور ان میں سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بھی تھے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جو آج سعودی عرب کے اندر جتنے لوگ ہیں سب انہی کے فالوورز. امام حنبلی اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کے ماننے والے، لیکن نسبتاً حنبلی اپنے آپ کو کہتے ہیں. امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ بات بادشاہ کے دربار میں پہنچی، مامون کے دربار میں پہنچی کہ امام احمد ابن حنبل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قرآن مخلوق ہے.
मामून को ये बात समझ में आ गई कि जब तक इमाम अहमद इब्न हंबल नहीं मानेंगे मेरी पूरी सल्तनत में लोग जो है मेरी इस बात को नहीं मानेंगे, पहले इनको मनवाया जाए उसके बाद मैं पूरी कौम के लोगों को मनवाऊंगा। इमाम अहमद इब्न हंबल को लाया गया, दरबार में पेश किया गया। उसके बाद वो जो जिसने कोड़े लगाए थे उसका एक कौल है, उसने लिखा है कि मैंने इमाम अहमद इब्न हंबल के पीठ पर ऐसे कोड़े बरसाए थे कि अगर वो कोड़े किसी हाथी पर बरसा दिए जाते, अल्लाह की कसम है हाथी तिल मिला जाता, इतनी तेजी से कोड़े बरसाए जाते थे। लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल हक के लिए उस जालिम के जुल्म के सामने नहीं झुके, लेकिन उन कोड़ों को मार खाते रहे, आखिरी वक्त तक यही कहते रहे कि मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अल्लाह कुरान जो मखलूक नहीं है, ये कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मामून उस दौर में तरतूस में रहता था। मामून कहाँ रहता था? तरतूस में रहता था। ये सऊदी अरब का एक इलाका है तरतूस, तरतूस के अंदर मामून था। मामून ने क्या फैसला किया, ये मसला ऐसे ही हल नहीं होगा। आजकल लोग क्या करते हैं, पहले कोई बात समझाते हैं, फला चीज समझाते हैं, नहीं माना, नहीं इसका क्या थे फैसला कर देना। लोग बोलते हैं जल्दबाजी में, क्या थे फैसला कर देना। अगर अल्लाह भी वैसे फैसला करने पर आ जाए, हमारे गुनाहों पर वैसी पकड़ करने पर आ जाए, नहीं इसे ये कर दो, इसको ये कर दो, फला को निकाल दो, फला को ये कर दो, अगर अल्लाह भी अगर हमारी ऐसी पकड़ फौरन कर ले तो मेरा और आपका अंजाम क्या होगा। मामून ने क्या कहा कि इनका कुछ फैसला कर दें, इस दुनिया से इनको खत्म कर दें या यहां से इसको जो है कुछ ना कुछ कर दिया जाए। तरतूस लाने के लिए हुक्म दिया गया। जब सिपाही, मामून के सिपाही इमाम अहमद बिन हंबल के पास आए, आकर कहने लगे कि आए अहमद, आपको जो है तरतूस ले जाया जा रहा है और वहां पर आपका आखिरी फैसला है, आपको जान से मार दिया जाएगा। इमाम अहमद इब्न हंबल फौरन अपने घुटनों के बल गिर पड़े, अपने घुटनों के बल गिर पड़े। उसके बाद अल्लाह के सामने हाथ फैलाई, उसके बाद जो दुआ की, अल्लाह अकबर, मजलूम की बद्दुआ देखिए कैसी होती है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ने दुआ की, ऐ अल्लाह ये मामून जालिम है, ऐ अल्लाह ये कौम पर जुल्म कर रहा है, ऐ अल्लाह तू मुझे इसका चेहरा मत दिखलाना, अल्लाह तू मुझे इसका चेहरा मत दिखलाना। एक और तारीख रिवायत में आता है, अल्लाह तू इसका अंजाम खराब कर देना, अल्लाह इसको तू बर्बाद कर देना। उन मजलूम इमाम अहमद बिन हंबल ने ये दुआ जैसे ही की, उसके बाद जो तरतूस ले जाया गया। इमाम अहमद को सिपाहियों ने तरतूस लाया, अभी तरतूस में उतरे भी नहीं थे, तरतूस शहर में आए भी नहीं थे, फौरन उनके कानों में खबर पहुंची कि मामून की वफात हो चुकी है। उधर दुआ इमाम अहमद ने की और यहां पर खलीफा मामून जो था उसकी वफात हो गई। मजलूम की बद्दुआ से बचना चाहिए। आज हम और आप कितने जुल्म करते हैं, छोटे छोटे जुल्म, एक दूसरे की जमीन हड़प कर लिया, फला का माल डाल लिया, फला अगर कोई कमजोर है उसको मार दिया, अगर 4-5 भाई हैं, मजबूत है, ताकतवर है, कमजोर आगे वाला कमजोर है, पकड़ के मार दिया, और फला का जहां जुल्म कर सकते हैं वहां पर आज कर रहे हैं हम लोग। जहां देखते हैं जुल्म हो सकता है, मैं कर सकता हूं, ताकत है, कुव्वत है, फौरन। मजलूम की बद्दुआ से बचो, छोटे छोटे जुल्म से भी बचो, छोटी छोटी चीजों से भी बचो। अगर उसकी आह निकल गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलूम की बद्दुआ जो है उसके दरमियान और अल्लाह के आसमान के दरमियान कोई भी पर्दा नहीं, फौरन चली जाती है दुआएं। आज सिलसिला तो सहिया की एक हदीस है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने एक हदीस पेश की है कि मजलूम की बद्दुआ चिंगारियों की तरह आसमान पर उड़ जाती, फौरन अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। आपके सामने एक वाकया और पेश करूं। अभी माज़े करीब का रियाज के अंदर सऊदी में एक हॉस्पिटल है जो फौजियों के लिए, जहां पर चेकअप वगैरह होता है और दूसरे लोग भी चेकअप करवाते हैं उस हॉस्पिटल में। वहां पर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहसिन बिन अहमद हफिज़हुल्लाह, ये एक डॉक्टर हैं वहां के दिल के। वो कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में एक मरीज आया। क्या कहते हैं? हमारे हॉस्पिटल में एक मरीज आया, और वो मरीज किस लिए आया? उसका मर्ज ये था कि उसके दिल में सुराख था, सीने के मर्ज के लिए, वो सीने का इलाज करवाने के लिए आया। वो कहते हैं कि हम जैसे ही वो हमारे हॉस्पिटल में आया तो हमने जो फॉर्म भरा था, हमने जो फॉर्म देखा था और जो हमने लिखा था, उसमें सिर्फ इतनी बीमारी चेकअप में आई थी
کہ اس کے دل کا مرض بڑھ رہا ہے، بس اتنا تھا۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ جیسے ہم اس کا علاج کرنے لگے، ایسے ہم نے اس کا علاج شروع کر دیا، جیسے ابھی اس کا دل کا مرض ابھی ٹھیک ہوا نہیں، فوراً اس کی کلیجی کے اندر جو ہے ایک سوراخ پڑ گیا، اس کے اندر سے بدبو آنی شروع ہو گئی۔ اور اس کے علاج کے لیے ڈاکٹروں نے تیاری کی، اس کے علاج کے لیے بہت سارے ڈاکٹر پریشان ہو گئے، ابھی دل کا مرض ٹھیک نہیں ہوا، دوسری بیماری شروع ہو گئی۔ اور جب دوسری بیماری کے لیے علاج کے لیے لایا گیا، علاج کے ڈاکٹروں کو بلایا گیا کہ دیکھیے اس مرض کا کیا مسئلہ ہے، یہ مریض کا ایک سے ایک بیماری اس سے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی جیسے ہی اس کی کلیجی میں جو سوراخ پڑا تھا، بدبو آ رہی تھی، اس کا علاج کرنے کے لیے دیکھا تو فوراً جو ہے انہیں معدے کی خرابی پیدا ہو گئی، معدے میں خرابی پیدا ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ معدہ نہیں، اس کی کڈنی فیل ہو گئی، اور کڈنی کا علاج انہوں نے چاہا کہ ایک کڈنی نکال دی جائے، دوسری کڈنی رکھی جائے، اس کا علاج کرنا چاہ رہے تھے کہ فوراً جو ہے اس کے معدے کے اندر ایک پھوڑا پیدا ہو گیا، اور اس پھوڑے سے جو ہے اس کے پورے جسم کے اندر زہر پھیلنے لگا۔ وہ پریشان ہو گئے، ڈاکٹرز جتنے ڈاکٹرز تھے ریاض کے، وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا ماجرا، یہ کیا مسئلہ، ایک بیماری ابھی ہو نہیں رہی، دوسری شروع ہو جا رہی ہے، دوسرے اعضاء اس کے خراب ہو جا رہے ہیں، دوسرے بیماریاں شروع ہو جا رہے ہیں، کیا مسئلہ۔ تو وہ مریض جو تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ کچھ اور ہی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کچھ اور ہی ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں بھی توجہ کی ساتھ سنیں کہ وہ کتنی عورتوں پر ظلم کرتی ہے، اور محلات میں، محلوں میں، گھروں میں، اور بیویوں میں، اور جو ہے ساس کا بہو پر ظلم، بیٹی کا باپ پر، باپ کا بیٹوں پر، اور ماں کا بچی پر، بچی کا ماں پر۔ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے سمجھتے ہم لوگ کہ نہیں میں بڑا ہوں، میری بات چل رہا، میں فلاں ہوں، میں فلاں چل رہا، میرا صحیح، میں صحیح، وہ صحیح، ایسی جو چیزیں ذہنوں میں آتی ہیں یہ سب غلط ہے۔ ان سب چیزوں سے بچو، یہ چھوٹی دکھنے میں لگتی ہیں لیکن زندگیاں برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ وہ ڈاکٹر جب پریشان ہو گئے تو مریض نے کیا کیا، مریض نے ڈاکٹر محسن بن احمد سے کہا کہ ایک نمبر میرے فون میں ہے، یہ نمبر لیجئے، اس کو کال کر کے فوراً بلائیے۔ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے فوراً کال کی تو جس کے پاس کال لگی اس سے انہوں نے بات کی، کہا کہ وہ کیا بات ہے، اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ریاض کے اندر میری پراپرٹی تھی، میری پراپرٹی تھی اور میں اس کا حقدار تھا، وہ میری پراپرٹی میں اس نے غلط گواہی دی، کورٹ کے اندر غلط گواہی دے کر میری پراپرٹی کو اس نے کسی اور کے نام کروا دیا۔ اس کے بعد سے میں نے اور میرے بچوں نے سجدے کے اندر اللہ کے سامنے رو رو کر ہم دعا کرتے رہے کہ اے اللہ اس شخص کے جسم کے ہر اعضاء تو برباد کر دے، اے اللہ اس شخص کے جسم کے اعضاء کو تو تباہ کر دے۔ اے ڈاکٹر صاحب ہم نے ایسی دعا کی ہے، ہمارے بچوں نے، ہماری گھر کی عورتوں نے، آج میں کنگال ہو چکا ہوں، میرے پاس کچھ وہی تھا اور میرا گھر چلا گیا، یہ غلط گواہی دے کر، یہ اس بادشاہ کے قریب تھا، یہ جو ہے حکمرانوں کے قریب تھا، اس نے غلط گواہی دے کر میری پراپرٹی کو دوسرے کے نام کروا دیا، اور ہماری یہ بددعا ہے آج جو اسے پیش آ رہی۔ پھر ڈاکٹر نے اس کو بلایا، بلانے کے بعد بہت ساری باتیں ہوئی، یہ لمبی تفصیل ہے، لیکن جو بتلانا کیا ہے کہ ایک مظلوم کی بددعا کتنی جلدی لگتی ہے۔ ایک مظلوم کی بددعا، آج ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں لیکن اگنور کر دیتے ہیں، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوڑو کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سنن ابن ماجہ کی راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم دعوة المسافر دعوة الوالد لولده۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے، 3 لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، لا شک فیہن، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آگے اللہ کے نبی نے کہا کہ دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا، مظلوم کی بددعا سے بچنا بہت ضروری ہے، مسافر کی بددعا، اور باپ والدین کی بددعا بچوں کے حق میں۔ آج والدین بھی اس کا خاص احتیاط کریں،
بہت سارے ہوتے ہیں تھوڑی پریشانی ہو گئی اپنے بچوں کو بد دعا دیتے ہیں تو کبھی کامیاب نہیں ہونا چاہیے، تو فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے، فوراً والدین کی بد دعائیں اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے۔ اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اگر بچے ستائیں پریشان کریں تو ایسے جملے اپنے زبانوں سے نہ نکالیں کہ آپ کی ان بد دعاؤں کی وجہ سے آپ کے بچے برباد ہو جائیں، آپ کے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں۔ اور دوسروں پر ظلم نہ کرو، دوسروں پر ظلم کرو گے اگر اس مظلوم کی بد دعا لگ گئی اللہ کی قسم کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اگر مظلوم گنہگار ہے تب بھی اگر وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے گی، یہ نہیں کہ وہ بزرگ ہے تبھی ہوگی۔ ایک اگر مظلوم گنہگار ہے، سیاکار ہے، شرک کرنے والا ہے، فلاں کرنے والا ہے، فلاں کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی بد دعا قبول ہو جائے گی۔ اور دیکھ لیں پچھلے جمعہ کیا ہوا، پچھلے جمعہ نیوزی لینڈ کے اندر کئی مظلوموں کو، کئی نہتے لوگوں کو، جمعہ کی نماز پڑھنے والے، جمعہ کی نماز پڑھ کے جانے والے ان لوگوں پر گولیاں چلا دی گئی اور ان پر ظلم کر کے ان کو مار دیا گیا۔ اس طرح کے ظلم اس دنیا میں بہت ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے ظلم سے بچائے رکھے کہ ہر انسان یہ سوچے کہ صرف بڑے ہی لوگ ظلم نہیں کر رہے جو سیاست میں ہیں، کہ وہ لوگ صرف ظلم نہیں کر رہے، ہم اور آپ بھی آپس میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں ایک دوسرے پر ظلم کر جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیشہ ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی اور ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم سامعین، میں لگاتار 3 سالوں سے جمعے کے خطبات میں کئی بار بولا ہوں کہ جمعہ کے دن ٹیک لگا کے اگر سو جاؤ گے تو آپ کو جمعہ کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ آرام سے آ کے مست نیند مار رہے ہیں کچھ لوگ، خطیب چاہے کتاب و سنت کی باتیں بتا رہا ہے اور آپ بیٹھ کے سو رہے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے کہ انسان جو ہے کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے ہفتے میں 1 بار جمع ہو اس پر بھی سو جائے اور ٹیک لگا کے آرام سے مستی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹنے کے بعد نماز نہیں ہوتی، پھر ویسے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں پوری لال ہو چکی ہیں، ایک دم خراٹے والی نیندیں آ رہی ہیں، اور جو ہے فوراً جماعت کے لیے کھڑی ہو جائے، میں فوراً کھڑا ہو جاؤں، آپ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں سے دکھ رہا ہے کہ کتنے لوگ ایسے جن کی وضو ٹوٹ چکے ہیں۔ نیند کا میں نے مسئلہ پہلے ہی بتایا تھا، 3 سال سے لگاتار بتا رہا ہوں، اگر آپ کا قابو آپ پر نہیں رہا کہ کیا ہوا نہیں معلوم تو فوراً آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس بات کو ذہنوں میں رکھو، ورنہ گناہ بھی کما لو گے، جمعہ میں بیٹھے رہو گے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات میں بہت سختی سے کہتا ہوں، کیونکہ اگر انسان جو ہے جمعہ کے 8 دن میں 1 بار آتا ہے، اس میں بھی اگر ایسے کوتاہیاں کرتا رہے اور ہم نہ بتائیں تو ہم بھی گنہگار ہوں گے اور آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی جل وعظم واکبر۔ چھوٹی سے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل